میرے دوستو، یہ جو ایمان ہمیں عطا ہوئی ہے، ایمان جو ہمیں مل گیا ہے، یہ خدا کی قسم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو بھی میسر ہو گیا ہے وہ ادنا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑی کامیابی میں داخل ہو گیا ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جس کو عطا ہو گیا ہے وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی دولت میں آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی میں آ گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور مومن کے بارے میں بے شمار آیات ہے، قرآن کریم کی بھی آیات ہے مومن کے بارے میں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ پہ فرمایا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلمون کجسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کئی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جس کو بھی یہ عطا ہو گیا وہ بھی بہت بڑی دولت اور کامیابی میں آ گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں اور ہمارے بیچ میں ایک غلط فہمی ہے، ایک بہت غلط طریقہ رائج ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ تجھ سے اچھا تو ایک کافر ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا بالفرض تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم سے اچھا تو ایک کافر ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان شراب پینے لگے تو ہم اس کو طعنہ دینے لگتے کہ تم سے اچھا تو ایک کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کچھ غلط کر لے تو ہم اس کو کہتے کہ تم سے اچھا تو ایک کافر ہے۔ اگر وہ صفائی کا خیال نہ رکھے تو ہم اس سے کہتے کہ تم سے اچھا تو ایک کافر ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا، کسی مومن کا دل دکھانا خانہ کعبہ کے ڈھانے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی یا زبان سے تکلیف پہنچائی یا کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا، خانہ کعبہ کو توڑ دیا۔ بتائیے، ہم اور آپ ایک دن میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کا دل توڑ رہے ہیں اس طرح کے کلمات کہہ کر کے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، کیا ایک مسلمان سے، ایک ایمان والوں سے ایک کافر اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم جو ایمان والے ہیں، ہم اگرچہ کیسے بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ معاف کرے، روزہ نہیں رکھتے ہو، اس کے لیے بھی اللہ میں معاف کریں گے، یا اسی طریقے سے کوئی اور بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سے اگر ہم ایک مرتبہ توبہ کریں گے اللہ معاف کریں گے، یا اللہ بغیر توبہ کے بھی اللہ غفور و رحیم ہمیں جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کیا ایک مسلمان سے کافر اچھا ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، ہرگز ایک مسلمان سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، جو ساری کائنات کو کھلا رہی ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ ایک ایمان والے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایک ایمان والوں کے دل میں اس بات کا ایمان ہوتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، ساری کائنات کو چلا رہی ہے، سب کو روزی پہنچا رہی ہے، سب کو رزق پہنچا رہی ہے۔ اور اس انسان کے دل میں، ایمان والوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو، لیکن ایک شرابی کے سامنے اگر کوئی حضور کی عظمت کی توہین کرے، خدا کی قسم اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، اس کا ایمان تڑپ جاتا ہے، اس کی ایمان سے آواز آنے لگتی ہے، اور اس کے اندر کا جو ایمان کھویا ہوا ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کی زبان کھینچنے کا دل کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے دل میں حضور کی عظمت ہے، حضور کی شریعت کی عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک احکامات کی ان کے دل میں عظمت ہے۔ وہ بات ہے کہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ انہیں معاف کرے۔ لیکن ایک مسلمان کو ہم کافر سے کیسے تشبیہ کر دیتے ہیں، کیسے تشبیہ دے دیتے ہیں، اور وہ بھی تشبیہ نہیں بلکہ تم سے اچھا ایک کافر ہے۔ ہمارے لیے جملہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک کافر کے دل میں نہ تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، نہ تو اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا نہیں چاہتا ہے،
اس کی کوئی اس کے اندر پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے، نہ تو قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ نماز کو مانتا ہے، نہ روزے کو مانتا ہے، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا ہے، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ بھلا بتلائیے کہ ایک کافر انسان ایک مسلمان سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ واقعتاً ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جانے کی نہیں پائی جا رہی ہے، ہم دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے اچھا تو ایک کافر ہے، اور یہ چیزیں صرف عام انسان نہیں کہہ رہے، بلکہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے معاشرے میں جو پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں اس کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلتا رہتا ہے کہ ہم سے اچھا آج کافر ہے، ہم سے اچھا ایک کافر ہے۔ ارے بھائی، ہم سے اچھا ایک کافر ہو سکتے ہیں مال میں، دولت میں، شہرت میں، یا اور بھی کوئی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں ہم سے وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی وہ پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، یقین جانے۔ تو آج ہمارے جو معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے، خدا را اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور ہر ایک انسان کے لیے دل میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظن المؤمنین خیرا، مومن کے لیے اپنے دل میں اچھا گمان رکھو، اس کے لیے عزت رکھو۔ قرآن میں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کوئی بھی مرد کسی بھی مرد کو برا بھلا نہ کہے، اس کا مذاق نہ اڑائے کسی بھی طرح، اس کی انسلٹی نہ کرے، اس کی عزت کا کچرا نہ کرے، کسی کے لیے بھی، مرد کے لیے جائز نہیں کہ کسی مرد کا مذاق اڑائے، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورتوں کا مذاق بنائے یا اس کا مذاق اڑائے، یا اسی طریقے سے مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورتوں کا مذاق اڑائے، یا کسی عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ کسی مردوں کا مذاق اڑائے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو بھی برے القاب سے مت پکارو، کسی کو بھی برے القاب سے مت پکارو۔ یقین جانے جب کوئی انسان ایک ایمان والوں سے یہ جملہ کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم سے اچھا کافر ہے، تو اس کا دل بہت دکھتا ہے، اس کا دل بہت دکھتا ہے، اور وہ دل میں آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ دل میں آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں آپ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دھیرے دھیرے پستا پستا اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم انہیں بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایمان کی دولت جو ہمیں عطا ہوئی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہم بہت بڑی کامیابی میں آ گئے ہیں، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دیں گے۔ اور اگر کوئی گنہگار انسان ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زناکار ہے، کوئی بدکار ہے، یا معاشرے میں کوئی بہت زیادہ غلط کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار ہے، آپ ایک مرتبہ نماز پڑھے، توبہ کر لے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کی زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ مرنے کے بعد جتنے بھی آپ کے مراحل آئیں گے، سب مراحل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں دلاسا دلانے کی کوشش کریں، ان کی ہمت بڑھائے، ان کی ہمت بڑھائے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو حوصلہ دے، انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، ان کی تعریف کرے، ان کی عزت کرے۔ خدا کی قسم اگر ہم ان کی عزت کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کے ساتھ پیار سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ سلام کلام کرنا، انہیں اونچی جگہوں پہ اچھی جگہوں پہ بٹھانا ہم شروع کر دیں گے، وہ جتنا بڑا بھی گناہگار ہوگا یقین جانے وہ گناہوں کو چھوڑ کر کے وہ شریعت کے پابند ہو جائیں گے، شریعت پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے رویوں کو درست کریں، ہم اپنے طرز عمل کو درست کریں، ہم اپنے زندگی کے جینے کا جو طریقہ ہے اس کو درست کریں، سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ یقین جانے جو بھی معاشرے میں خراب ہے، غلط لوگ ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، یقین جانے وہ شریعت کے پابند ہو جائیں گے، وہ شریعت پر چلنے والے بن جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نماز سے سمجھتا ہے، اور وہ پھر یہ انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے سب کو غلط سمجھتا ہے، سب کو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ جہنم میں جلے گا، یہ وہ ایسا ہے، ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا۔ یقین جانے جنت اور جہنم میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہمارے اور آپ کی ذمہ یہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی ذمہ ہے ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جلے گا۔ ہمیں کیا یقین ہے کہ اگر ہم نماز پڑھے اور ہم جنت میں چلے جائیں؟ تو میرے دوستو، ہم اپنے طرز عمل کو، اپنی زندگی جینے کا جو طریقہ ہے، کار ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر معاشرے میں جو غلط لوگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی شریعت کے پاس